میں انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے میرا شوہر مجھ پر جان چھڑکتا تھا اور ایک پل بھی مجھے خود سے دور نہیں ہونے دیتا تھا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ اپنے آفس والا ٹائم بھی میرے ساتھ ہی گزارنے کا خواہشمند رہتا تھا۔ ان کی اسی محبت اور چاہت کو دیکھتے ہوئے میں کچھ زیادہ ہی مغرور ہو چکی تھی، اور میرا جب دل چاہتا میں شوہر کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی اپنے میکے چلی جاتی اور کئی دن واپس نہیں آتی تھی۔ اور جب میں شوہر کو فون کر کے یہ کہتی کہ مجھے واپس لے جائیں تو وہ مجھے واپس لے جانے کے لیے خوشی خوشی دوڑے چلے آتے تھے۔ لیکن ایک دو بار انہوں نے جب مجھے واپس لینے سے انکار کیا تو مجھے ان پر شک ہونے لگا۔ پھر ایک دن میں خود ہی چپکے سے ٹیکسی لے کر گھر واپس آ رہی تھی تو گھر کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کار لے کر گھر سے باہر جا رہے تھے۔ جب میں نے ان کا پیچھا کیا تو آگے چل کر جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی، کیونکہ میرا شوہر کار کے اندر ہی کئی گھنٹوں تک ہمارے نوکر رضوان کی بہن کے ساتھ، اس وقت میں اپنے میکے سے واپس اپنے گھر جا رہی تھی، کیونکہ آج میرے شوہر نے فون پر ہی معذرت کر لی کہ وہ مجھے لینے نہیں آئیں گے۔ حالانکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، وہ ہمیشہ خود دوڑے چلے آتے اور بڑی عزت سے مجھے میکے سے واپس لے جاتے تھے۔ ان کی یہی عادت مجھ سے ان کی محبت کی شدت کو ظاہر کرتی تھی، اور ان کے اس رویے نے میرے اندر یہ تکبر پیدا کر دیا تھا کہ میرے شوہر میرے دیوانے ہیں، میرے اشاروں پر چلنے والے ہیں۔ ہمیشہ سے ہی وہ میرے ایک حکم پر میکے پہنچ جاتے تھے تاکہ میرے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ سکون بھرے لمحات گزار سکے۔ میری امی میری اس بات پر اکثر ناراض ہوتی کہ زیادہ نخرے بھی اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ مرد کا رویہ بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ لیکن مجھے امی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج جب شوہر نے مجھے میکے سے واپس لینے سے انکار کیا تو میں حیرت اور غصے سے بھر گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور آج دفتر میں کام بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے میں خود ٹیکسی میں آ جاؤں یا پھر ملازم رضوان کو بھیج دیتے ہیں جو مجھے لینے آ جاتا۔ میں نے غصے میں انکار کر دیا اور کہا کہ میں خود آ جاؤں گی، آپ کا شکریہ۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا اور اندر ہی اندر میں الجھ بھی رہی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ شاید میری انا کو ٹھیس پہنچی تھی، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے مجھے لینے سے انکار کیا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک ٹیکسی والے کو روکا اور اس سے کرایہ طے کرنے کے بعد اس کی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ وہ سڑکوں سے لیتے ہوئے ایک بڑے سے ہوٹل کے پاس سے گزرا تھا۔ اس ہوٹل کے اندر موجود تمام لوگ شیشے کے پاس سے مجھے ٹیکسی میں دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک سگنل کھلا اور جیسے ہی ٹیکسی آگے بڑھنے لگی میری نظر ہوٹل کی طرف اٹھی اور میں حیرانگی کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ وہاں جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ زمین پر آ گری تھی اور اپنے ہوش و حواس تقریباً کھونے والی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا، اپنے ہاتھوں میں موجود پانی کی بوتل سے پانی پیا اور اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن میرے اندر طوفان مچ چکا تھا، اور یہ طوفان اس رفتار سے میرے دل و دماغ میں چل رہا تھا کہ میں خود پر قابو رکھنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کر روں اور چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھاؤں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ وہ منظر ہی ایسا تھا جو میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا، اور اس منظر کو دیکھتے ہی آج سے 3 دن پہلے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، اور تب مجھے پتا چلا کہ 3 دن پہلے بھی مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، اور آج بھی میری آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی اور 3 دن پہلے کا منظر اپنے پورے جذبات کے ساتھ مجھے یاد آنے لگا۔ شام کو 5 بج رہے تھے اور میں پچھلے 1 ہفتے کے دوران ایک بار بھی میکے نہیں گئی تھی۔ میرے شوہر مجھے بے چین دکھائی دیے تھے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جب بھی جانے کا نام لیتی تو وہ مجھے روک لیتے اور کہتے تم کیوں جاتی ہو، میں تمہارے بغیر اتنا لمبا عرصہ نہیں رہ سکتا، تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ان کی بات کو ہنسی مذاق میں اڑاتی اور کہتی کہ شادی کو 6-7 سال ہونے والے ہیں اور آپ ابھی بھی بچوں کی طرح مجھے کہتے ہیں کہ تم میکے نہ جایا کرو۔ مجھے ان کی یہ پابندی سچ کہوں تو بہت زیادہ زہر لگتی تھی، لیکن آج جب 1 ہفتے کے بعد میں نے اپنے میکے جانے کا اعلان کیا تو انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور صرف مجھے دیکھ کر دوبارہ سے اپنے موبائل میں مگن ہو گئے۔ آج وہ آفس سے جلدی گھر آ گئے تھے اور جب سے آفس سے آئے تھے وہ موبائل میں ہی مصروف تھے۔ مجھے سخت غصہ آنے لگا۔ میں نے برملا اظہار کرنے کی بجائے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی میں آج میکے جا رہی ہوں اور کل صبح ہی واپس آؤں گی۔
لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ ایسی بھی کیا بات ہے، وہ اس طرح میرے دیوانے کیوں نہیں رہے؟ کیا اب وہ مجھے روک روک کر تھک چکے ہیں؟ میرے اندر آگ لگ گئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اس بات کی کھوج لگاؤں کہ میرے شوہر اس طرح کا رد عمل کیوں دے رہے ہیں۔ انہیں تو شور مچانا چاہیے، واویلا کرنا چاہیے، کیونکہ میں ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سے جانے کا شور مچائے ہوئے تھی۔ لیکن اس بار ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھے روکنے کی بجائے صرف مجھے دیکھا تھا اور دوبارہ اپنے موبائل میں مگن ہو گئے تھے۔ اسی بات نے میری چھٹی حس کو اطلاع دی کہ کوئی بات تو ایسی ضرور ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آج ملازم رضوان آیا ہوا ہے نا؟ انہوں نے مجھ سے سرسری پوچھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ان کا یہ پوچھنا مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے کچھ بھی ظاہر نہ کیا اور انہیں بتا دیا کہ ملازم رضوان صبح سے گھر پر موجود ہے اور اس وقت کچن میں کھانا بنا رہا ہے۔ وہ کھانا بنا لے تو آپ کھانا کھا کر سو جائیے گا، میرا انتظار مت کیجیے گا، کیونکہ میں صبح ہی آؤں گی، یا پھر شام کو آفس سے واپس میں مجھے لیتے جائیے گا۔ میری بات سن کر انہوں نے اسبات میں سر ہلایا اور دوبارہ موبائل میں مگن ہو گئے۔ اب صحیح معنوں میں میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہیں بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ مجھے شدید حیرانی ہوئی اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آج آپ میرے میکے جانے والی بات پر چڑ نہیں رہے ہیں، بلکہ مجھے خوشی خوشی جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے میری طرف دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے، مجھے لگتا ہے کہ میں بلا وجہ تم پر پابندی لگاتا ہوں، اس لیے مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھے تمہارے ماں باپ سے ملنے پر تمہیں نہیں روکنا چاہیے۔ تم ان کی بیٹی ہو، تمہارا بھرپور حق ہے کہ تم ان کے ساتھ وقت گزارو، ان کا خیال رکھو۔ تم 24 گھنٹے تو میرے ساتھ ہی ہوتی ہو، ان 24 گھنٹوں میں 3 دن اگر ان کے ساتھ رہتی ہو تو مجھے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بات سنتے ہی مجھے ان پر پیار آیا، خود کی قسمت پر ناز ہونے لگا۔ میں میکے جانے کے لیے تیار ہونے لگی اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی، ان سے کہہ دیا کہ آپ اپنا خیال رکھنا، ویسے میں زیادہ دنوں کے لیے نہیں جا رہی، کل ہی آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی میں گھر سے باہر نکل آئی اور اپنی سوچ پر خود کو ملامت کرنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں غلط سوچنے لگی تھی، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ جاتے جاتے میں نے رضوان سے کہہ دیا کہ وہ اپنے صاحب کو کھانا سرو کر دے اور خود بھی چھٹی لے کر گھر چلا جائے۔ اسے حکم دے کر میں اپنے بنگلے سے نکلی اور جیسے ہی گاڑی کی طرف بڑھی تو مجھے کسی نے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری پڑوسن شیر بانو تھی، جو اس وقت مجھے دیکھ کر اپنے پاس بلا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ وہ پورے 1 مہینے بعد بیرون ملک سے واپس آئی تھی۔ اب ہمارے پاس باتوں کے لیے بہت اچھا گوسپ موجود تھا، چنانچہ میں نے اس کے ساتھ اس کے گھر میں قدم رکھا اور ہم دونوں باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے اپنے بیرون ملک دورے کے بارے میں بتانے لگی۔ اس نے میرے لیے زبردست قسم کی کافی بنائی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں کافی کو بہت پسند کرتی ہوں۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے اس کے بنگلے کی بالکنی کے پاس آ گئے۔ اس کے بنگلے کی بالکنی سے میرے بنگلے کا گیٹ صاف اور واضح طور پر نظر آتا تھا۔ باتیں کرتے کرتے جیسے ہی میری نظر بنگلے کے گیٹ پر پڑی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے شوہر سلیمان اپنی گاڑی لے کر بنگلے سے باہر جا رہے تھے۔ یہ منظر میرے لیے حیران کن تھا، کیونکہ سلیمان کی عادت تھی کہ جب وہ آفس سے تھکے ہارے لوٹتے تھے تو پھر وہ کہیں پہ جانے کو ترجیح نہ دیتے تھے۔ ان کی جاب انتہائی ٹاف تھی، مینیجر لیول کی نوکری کرنا، وہ بھی پورے ملک کی سطح پر، کوئی عام سی بات نہ تھی۔ میرے شوہر کے پاس بھی دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اس وقت اپنے آرام کو ترجیح دیتے تھے، لیکن وہ اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ میرے تجسس نے مجھے ہوا دی تو میں نے جلدی سے اپنی کافی ختم کی اور شیر بانو کو خدا حافظ کہہ کر دوبارہ اپنے گھر واپس آئے۔ رضوان مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے صاحب کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کندھے اچکائے اور کہنے لگا، مجھے علم نہیں ہے، وہ کچھ بتا کر نہیں گئے۔ انہوں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ جاتے وقت تم بنگلے کے گیٹ کو تالا لگا کر جانا۔ یہ بات سنتے ہی میرے اسان خطا ہو گئے، یعنی وہ رات بھر گھر واپس نہیں آنے والے تھے۔ تو پھر وہ کہاں گئے تھے؟ میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور پریشانی کی عالم میں سڑک پر ڈال دی۔ نہ جانے کیوں میرے اندر بہت سے وہم جنم لے رہے تھے۔ سیدھی سڑک پر سے ایک موڑ کاٹتے ہوئے مجھے ان کی گاڑی نظر آ گئی۔ وہ ایک بیکری کے سامنے رکے تھے۔ میں اپنی گاڑی کو ذرا دور کھڑی کر کے ان کو دیکھنے لگی کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ انہیں تو میٹھا بالکل بھی پسند نہیں تھا، تو پھر اس وقت بیکری میں جانے کا، وہ بھی رات کے 9 بجے، کیا مقصد تھا؟ میں وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔
انہوں نے بیکری سے بہت سا سامان خریدا تھا اور پھر گاڑی کھول کر پیچھے کی طرف رکھا اور خود بیٹھ کر ڈرائیونگ کرنے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کا پیچھا کرنے لگی۔ میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ مجھے میکے جانا تھا اور میں نے اپنی امی کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ انہوں نے میری بات سنتے ہی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگی، تم اب پھر کیوں آ رہی ہو؟ 2 ہفتے پہلے تو تم آئی تھی۔ تجھے اپنے گھر پر توجہ دینی چاہیے۔ تمہارے شوہر کو تم سے یہی شکایت رہتی ہے کہ تم اس کی شکایت میں اضافہ کر رہی ہو۔ تمہیں کچھ تو ہوش سے کام لینا چاہیے۔ ان کی ڈانٹ سن کر بھی مجھے کوئی فرق نہ پڑا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ امی، میرے شوہر صرف مجھے چھیڑنے کے لیے مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہیں میرے میکے آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بس مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ زبانی کلامی یہ باتیں کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دوں۔ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں، آپ سے ملنا میرا فرض ہے، آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ میری امی بھی میری اس دلیل کے آگے کچھ نہ بول پاتی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ نصیحت کرتی کہ تمہیں اپنے شوہر کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ تمہاری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ شریک حیات کی ضرورت شوہر کو بڑھتی عمر کے ساتھ بہت زیادہ ضروری محسوس ہوتی ہے۔ تم اس بات کو سمجھ نہیں رہی، کہیں تم کوئی بڑا نقصان نہ اٹھا لو۔ ان کی بات سن کر میرے کہکے بلند ہو جاتے۔ میں ان سے کہتی، امی، آپ خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے شوہر میرے دیوانے ہیں اور ہمیشہ میرے دیوانے رہیں گے۔ آپ خواہ مخواہ ٹینشن لے کر خود بھی ہلکان ہوتی ہے اور مجھے بھی ہلکان کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہی میں نے ان کا فون بند کر دیا تھا، لیکن جب شیر بانو کے بنگلے سے اپنے شوہر کو نکلتے ہوئے دیکھا تو ایک عجیب سے شک نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، یہاں تک کہ وہ مجھے بیکری میں دکھائی دیے اور وہاں سے بہت سا سامان لے کر کہیں اور منزل کو جا رہے تھے۔ میں ان سے ذرا فاصلے پر گاڑی رکھ کر چلا رہی تھی۔ اسی دوران ان کی گاڑی رکی، مجھے بھی مجبوراً روکنی پڑی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئے اور حیرت انگیز طور پر وہ میری گاڑی کی طرف بڑھے۔ میں انہیں دیکھ کر اپنی جگہ جم سی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے میری گاڑی کا شیشہ بجایا اور کہنے لگے، میڈم، گاڑی کا دروازہ کھولے۔ کیوں، کب سے میرا پیچھا کر رہی ہیں یا مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے بمشکل خود کے چہرے پر مسکراہٹ جائی اور کہنے لگی، نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا تو خیال بھی نہیں گزرا کہ آپ ہو سکتے ہیں۔ آپ ویسے اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کہیں جانا تھا آپ کو؟ میں نے گاڑی سے نکل کر ان سے پوچھا تھا۔ ساتھ ہی ان کی گاڑی کی طرف بڑھی تھی اور پیچھے سامان دیکھ کر فوراً سے سوال داغا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ رضوان نے انہیں اطلاع پہنچا دی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، مجھے پتا ہے کہ میری بیگم کو میٹھا بہت پسند ہے۔ رضوان نے مجھے بتا دیا تھا کہ گھر میں بیکری کا سارا سامان اب ختم ہونے کے قریب ہے، اس لیے میں نے تمہاری پسند کا سارا سامان لیا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں اطمینان سا چھا گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پہلے کھانا تو کھا لینا چاہیے تھا، اس کے بعد بیگم کی خواہش پوری کرنے کے لیے نکل پڑتے۔ کل کا پورا دن بھی آپ کے پاس تھا اور پھر آفس سے واپسی میں لے لیتے۔ ابھی کے ابھی جانا ضروری نہیں تھا۔ میں ان کی محبت پر سرشار ہوگی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے انہیں بتا دیا کہ آج کل میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں، میرا وزن بڑھ گیا ہے، اس لیے میں نے میٹھا ترک کیا ہوا ہے اور اسٹاک ختم ہونے کے باوجود بھی آپ کو نہیں بتایا۔ رضوان کو علم نہیں تھا، اس لیے اس نے آپ کو بتا دیا کہ میٹھا ختم ہو رہا ہے، جبکہ اب میں نے میٹھا نہ کھانے کا عزم کیا ہوا ہے۔ انہوں نے میری بات سن کر میرے اس فیصلے کی تائید کی تھی اور کہنے لگے کہ تم سمارٹ ہو، خوبصورت ہو، میرے ساتھ جچتی ہو، اپنی خوبصورتی کا خیال رکھتی ہو۔ اس سے زیادہ بڑھ کر مجھے بیوی میں اور کیا خصوصیت چاہیے کہ وہ میرے لیے خود کو سجاتی سنوارتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں اپنے دل ہی دل میں سرشاری کی کیفیت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ میں نے اسی وقت انہیں الوداع کہا اور کہنے لگی، بہت وقت ہو گیا ہے، اب مجھے اپنی امی کے پاس جانا چاہیے، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ یہ کہتے ہی میں اپنی گاڑی میں واپس آ گئی اور ہاتھ ہلا کر اپنے میکے کی طرف روانہ ہوگی۔ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں ان پر شک کر رہی ہوں تو وہ مجھ پر کتنا ناراض ہوتے۔ جو بھی تھا، میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، یہ الگ بات تھی کہ میں انہیں وقت نہیں دے پاتی تھی۔ جانے کیوں میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں شوہر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں، لیکن میرے ماں باپ جو اکیلے تھے اور میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، میرا ہر وقت دل چاہتا کہ میں ان کے ساتھ رہوں، ان کی خدمت کروں۔ میں نے بہت بار انہیں کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ آ کر رہنے لگ جائے،
لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ کہنے لگے، ہم ہٹے کٹے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تمہیں اپنے گھر پر توجہ دینی چاہیے۔ اور میں ان کی اس بات پر ان سے ناراض ہو جاتی کہ بیٹی کی شادی کر کے ماں باپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ بیٹی پرائی ہو جاتی ہے اور ان کے گھر نہیں آ سکتی۔ میری ناراضگی پر وہ مجھے منا لیتے اور یوں میرا آنا جانا لگا رہتا تو کم از کم ہفتے میں 3 دن تو میں میکے میں رہتی، کبھی پورا ہفتہ وہاں پر رہ لیتی۔ میرے شوہر شروع میں بہت زیادہ اعتراض کرتے تھے۔ وہ مجھ سے کہتے کہ تم نہ جایا کرو، میرا دن نہیں گزرتا، مجھے تمہارے بغیر مزہ نہیں آتا، تمہارے بغیر ادھورا ادھورا سا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں ان کی بات سن کر الٹا ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ آپ بالکل بچوں کی طرح رویہ اختیار کرتے ہیں، ایسے جیسے چھوٹے بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، ہم دونوں کو تھوڑا سپیس تو ایک دوسرے کو دینا چاہیے۔ وہ میری بات سن کر بس مسکرا دیتے اور مجھے ان کی آنکھوں میں واضح طور پر اداسی نظر آتی تھی، لیکن میں یہ اداسی نظر انداز کرتی رہی، یہاں تک کہ مجھے اپنی زندگی کے سب سے بڑے کڑوے سچ کا سامنا کرنا پڑا۔ جس دن میں شک میں ان کا پیچھا کر کے میکے چلی گئی، اس سے 3 دن بعد میں نے انہیں لینے آنے کا کہا تھا، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں ٹیکسی لے کر اپنے گھر واپس آئے، لیکن اس سے پہلے میں جس قیامت سے گزر چکی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ میری حالت دگرگوں تھی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ گھر واپس آئی تو رضوان اس وقت گھر میں موجود تھا اور کچن کو صاف کر رہا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، میری ذہنی حالت بہت ابتر تھی۔ میں نے فوراً سے رضوان کو بلایا۔ جب وہ میرے پاس پہنچا تو میرے کہنے پر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں ابھی ملازمت سے فارغ کر سکتی ہوں، تجھے معلوم ہے نا؟ جس پر وہ بولے کہ جی میڈم ایسا ہی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اسی لیے میں تجھے جو بھی کرنے کو کہوں تم میرا ہر حکم مانو گے۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، کہنے لگا، میں آپ کی ویسے بھی ہر بات مانتا ہوں، آپ کے حکم کا محتاج ہوں، آپ کا ملازم ہوں، لیکن آج آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے نوکری سے نکال سکتی ہیں؟ اس کی بات سن کر میں بے ساختہ ہنسی تھی۔ صدمے کے زیر اثر میں کیا کر رہی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر جب اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ اس کی حجات دیکھ کر ایک دم سے میں چونک گئی اور خود کو ملامت کرنے لگی۔ میں نے اسے فوراً سے وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ یہ میں کیا کر رہی تھی؟ اپنے شوہر کی بے وفائی کا بدلہ خود اپنے کردار پر داغ لگا کر نکال رہی تھی۔ میں کتنی بڑی بے وقوف تھی اور میں کیا کرنے چلی تھی؟ میں نے رضوان کو یہ ساری باتیں کہہ تو دی تھی، لیکن اب بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ ٹیکسی میں گھر واپس آتے ہوئے میں نے ہوٹل میں میرے شوہر اور رضوان کی بہن کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باتیں کر رہے تھے، لیکن اس بات کا علم انہیں نہیں ہوا تھا۔ اس دن بیکری میں سے سارا سامان بھی اسی کے گھر پہنچایا گیا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ گھر میں میٹھے کا سٹاک ختم تھا تو دوبارہ سے اسے بھرا نہیں گیا تھا۔ یقیناً وہ سامان اس دن اسی کے پاس جا رہا تھا اور میرے شوہر اسی کے پاس ملنے گئے تھے۔ یہ کب سے چل رہا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ حقیقت مجھ پر آج کھلی تھی۔ جب میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنا محاسبہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ غلطی میرے شوہر کی نہیں ہے، بلکہ غلطی میری خود کی ہے۔ میں نے ہی ان سے دور رہنے کو چنا تھا۔ ہر بار میکے بھاگی چلی جاتی تھی، یہ نہ سوچتی تھی کہ میرے شوہر اگر مجھے روکتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، اور وجہ بھی کیا تھی؟ سیدھی اور صاف تھی کہ انہیں میری ضرورت تھی۔ شوہر کو بیوی کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے، نہ جانے کیوں میں یہ بات نہ سمجھ سکی اور شاید سمجھ کر بھی انجان بن گئی۔ کاش میں یہ بات سمجھ جاتی تو اب مجھے اس قدر تلخ حقیقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن ابھی بھی وقت موجود تھا میرے پاس۔ میں اپنے شوہر کو واپس اپنے پاس لے آ سکتی تھی۔ میری ہی غلطی سے وہ مجھ سے دور ہو گئے تھے، اور اب میں اگر اپنی غلطی سدھار لوں تو وہ دوبارہ میرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ یہ بات تو مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ وہ فطرتاً ایسے نہیں تھے۔ شاید میری غلطی کی وجہ سے انہیں یہ غلط راستہ اختیار کرنا پڑا تھا۔ رضوان کی بہن کو میں اچھی طرح جانتی تھی، وہ بہت زیادہ تیز تھی، اور شاید رضوان کو خود بھی اس بارے میں علم نہیں تھا۔ رضوان سے پہلے اس کی بہن ہمارے گھر میں کام کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی، اور میں نے اس سے پہلی ہی نظر میں نکال باہر کیا تھا کہ وہ کسی طرح ہمارے گھر کے لیے موضوع نہ تھی۔ وہ انتہائی شاطر اور تیز ترار لڑکی تھی، کسی بھی مرد کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیتی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے شوہر کو اسی نے پھنسایا ہوگا، اور دوسرا کردار میرے بھاگ بھاگ کر میکے جانے نے بخوبی ادا کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن اب میں
اپنی غلطی سدھارنا چاہتی تھی۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی تو لاکھ اپنے دل میں جمع غبار کے باوجود میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور ایک ادا سے دروازہ کھول کر اپنے شوہر کے گلے لگ گئی۔ ان سے کہنے لگی، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، آپ کی ہر ضرورت پوری کروں گی اور اب میکے جانے کا نام بھی نہیں لوں گی۔ میری یہ کایا پلٹتی ہوئی دیکھ کر پہلے تو وہ جی بھر کے حیران ہوئے، پھر انہوں نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ حالانکہ میرا دل بہت دکھا ہوا تھا، لیکن میری خود کی غلطی تھی، اس لیے میں نے خود پر ضبط کیا تھا اور ان کو اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ حیرانی کے بعد انہوں نے میرے فیصلے کو قبول کر لیا تھا اور مجھے اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ شکر ہے تمہیں عقل آ گئی، ورنہ جو ہوتا وہ تم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ تم وقت پر میرے پاس پلٹ آئی ہو، ورنہ وہ ہوتا جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں جان کر بھی ان کی بات سن کر انجان بن گئی۔ میں اس بات کا مفہوم اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ رضوان کی بہن سے تعلقات بڑھا رہے تھے، لیکن میرے فیصلے کے بعد ان کے اس جملے نے مجھے باور کروا دیا کہ وہ میرے لوٹنے کے منتظر تھے اور شاید مجھے سبق سکھانا چاہتے تھے، اور اب مجھے پوری امید تھی کہ میرے وقت دینے کے بعد وہ سنبھل جائیں گے اور دوبارہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔